دائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین ان شاء اللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِحَالٍ وَإِن لَّمْ يَقْبِضْ مِنَ الْمَدْيُونِ وَغَيْرِهِ۔ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ یعنی بیع الدین۔ ابھی ہماری بحث کیا چل رہی ہے کہ دین کو آیا فروخت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ دین کو فروخت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی بندے نے میری گندم واپس کرنی تھی، گندم یا میرے پیسے یا میرے ڈالر واپس کرنے تھے، تو میں نے وہ ڈالر اور پیسے کیا ہے فروخت کر دیے اگلے بندے کو، ابھی لیے نہیں ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اسی کے ذمہ پہ ہیں اور میں نے کیا ہے وہ بیع کر دیے۔ تو بیع کر دیے تو پھر اس کو دوں گا کب؟ وہ ظاہری بات ہے جب ملیں گے تو پھر کیا ہے اس کو دوں گا، لیکن بیع ابھی سے کیا ہو گئی ہے، بیع ابھی سے ہو گئی ہے، لیکن جو قبض و اقباض ہے وہ کچھ عرصے بعد ہوگا جب وہ دین کیا واپس آئے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک روایت ہے اور سنی شیعہ کے ہاں اس کے اوپر اجماع ہے کہ نہى النبی عن بیع الدین بالدین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو دین کے ساتھ بیچنے سے کیا ہے منع کیا ہے۔ ہماری روایات میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بیع الدین بالدین، اور ان کے یہاں کیا ہے بیع الکالی بالکالی کیا استعمال ہوتا ہے۔ کالی کا لغت میں لفظ معنی دیکھیے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اچھا، بیع الکالی بالکالی یا بیع الدین بالدین۔ اچھا، اب ہم نے ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھی کل کہ بھئی جتنے بھی ہمارے یہاں عام طور پہ بیع ہو رہی ہے اس میں جو پیسہ ہے وہ خارج میں معین نہیں کیا جاتا، وہ کچھ دیر کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے ذمے پہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اس کا پیسہ، یہ چیز کتنے کی آپ بیچ رہے ہیں؟ 100 روپے کی، کہتا ہے ٹھیک ہے جی 100 روپے میں دوں گا، تو 100 روپے میں دوں گا یا 100 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 100 روپے اس نے معین تو نہیں کیا کہ یہ والا دوں گا، یعنی 100 روپے اس نے اپنی گردن پہ لے لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 100 روپے ہے یہ مضمون ہو گیا، مضمون یعنی اس کی اس نے ضمانت لے لی، اور یہ 100 روپے کیا ہے اس کی گردن پہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ مال جو انسان کی گردن پہ ثابت ہو، المال الکلی الثابت فی الذمۃ یقال له دین، اسے کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ تو یعنی میں شروع سے بالکل بیان کرتا ہوں کہ روایت کیا ہے اور اجماع کس بات کے اوپر ہے کہ بیع الدین بالدین، اس سے کیا ہے نبی نے روکا ہے، نہى النبی عن بیع الدین بالدین۔ اچھا، اب صورتحال کیا ہے کہ جو میرا کسی نے قرضہ ادا کرنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں نا، تو دین کا تو میں مالک ہوں نا، لیکن میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس بندے نے میرے 1 لاکھ روپیہ دینا تھا، مہینے کے بعد انہیں مجھے دینا تھا، ٹھیک ہے، یا فرض کریں مدت ہماری تھی نہیں، دین حالی ہے، جب بھی میں اس سے مانگوں وہ دے گا، ٹھیک ہے، چاہے دین معجل ہو یا دین کیا حالی ہو۔ اب دین حالی اور معجل کی تعریف سن لیں کہ دین حالی کسے کہتے ہیں کہ جس میں دین کے ادا کرنے کا وقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا منہاج میں ہم اس کی کیا تعریف پڑھتے تھے وہ بھی میں یہاں پہ نوٹ کر کے لایا تھا۔ ہاں، منہاج صالحین سے نے کیا تعریف کی تھی کہ حال کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ لِأَدَائِهِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ، ٹھیک ہے، لِأَدَائِهِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ، اسے کیا کہتے ہیں؟ دین حالی کہتے ہیں، کہ جس کی ادا کرنے کا کوئی وقت محدد ہی نہ ہو۔ اور معجل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اس کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا وہ بخلاف، یہ اس کے برخلاف ہو جائے گا، ہاں یوں ہو جائے گا۔ یا شروع میں ہم نے یہاں پہ تاریخ کیا پڑھی کہ ما یشترط فیہ الاجل، ٹھیک ہے، معجل اجل سے نکلا ہے مدت سے، تو ما یشترط فیہ الاجل ما لا یشترط فیہ الاجل، یہ یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس کے لیے عدد ہے اس میں پھر آپ وضاحت کر دیں کہ ادائے دین کی کیا ہم بات کر رہے ہیں، ادائے دین کی کیا مدت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو میرا دین کسی نے دینا تھا، چاہے وہ دین حالی ہو یا دین کیا ہو معجل ہو، میں اس دین کو بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بدلے میں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی 1 لاکھ روپیہ ہے وہ میرا کسی نے ادا کرنا ہے، وہی 1 لاکھ روپے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، بدلے میں آپ مجھے کیا دیں؟ $500 دے دیں آپ۔ اب یہ جو $500 دینا ہے نا، اس کی کیا ہے 2 صورتیں ہیں، اور اس نے کہا بھی قبلہ صاحب $500 ابھی میں زمانہ حال میں آپ کو دوں گا، ابھی دوں گا $500، ٹھیک ہے، نقد دوں گا، ابھی دوں گا، ٹھیک ہے، نقد کہتے ہیں نا، ابھی کیش دوں گا۔ تو یہ جو اس نے کہا کہ ابھی دوں گا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ $1000 جو ہے 500 یا 1000 ہے، اچھا 500 یا 1000 جو بھی ہے، وہ اس نے میرے سامنے حاضر کیا،
باقاعدہ حاضر کیا، موجن تو ہے نا $1000 مشخص، ہاں لفظ مشخص بولیں، ٹھیک ہے، اس نے مشخص کیا، جزئی حقیقی جسے کہتے ہیں، مشخص کیا، خارج میں رکھا، میرے سامنے حاضر کیا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ دے گا تو حالاً نہیں، ابھی دے گا، زمانہ حال میں دے گا، لیکن اس نے مشخص کر دیا۔ جب اس نے مشخص کر دیا تو یہ بیع الدین بالدین نہیں ہوگی، بیع الدین بالحاضر والموجود، ہاں اسے کیا کہیں گے، بیع الدین بالمشخص یا بیع الدین بالحال الحاضر، لفظ حال وہ زمانے والے لے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری صورت کیا ہے کہ جو عام طور پہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی $1000 وہ خارج میں رکھ کے مشخص نہیں کرتا، حاضر نہیں کرتا اسے، وہ کہتا ہے جی $1000 میں دوں گا، میری بات ہوئی واٹس ایپ پہ، کال پہ، نہ میں دیکھ رہا ہوں، نہ اس نے دیکھا، نہ اس نے کوئی معین کیا، مشخص بھی نہیں کیا کوئی صفات لگا کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ اس نے $1000 کا اپنا ذمہ لے لیا کہ بھی $1000 کا میں کیا ہوں، ضامن ہوں، اور $1000 کو ہم کیا کہیں گے، مضمون، اس میں مفعول کے صحیح اس کے اوپر آ جائے گا نا، مضمون، تو اسی $1000 جو مضمون ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، الکلی الثابت فی ذمہ کہتے ہیں، اور الکلی الثابت فی ذمہ کا دوسرا نام کیا ہے، دین ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے شروع میں تعریف پڑھی تھی، دین کسے کہتے ہیں، ما ہوا تعریف الدین، المال الکلی الثابت فی ذمۃ للغیر، وہ کلی مال جو آپ کے ذمہ پہ دوسرے کے لیے ثابت ہوتا ہے، اس مال کلی کو کیا کہتے ہیں، دین کہتے ہیں۔ نہیں وہ قرض کی تعریف کی تھی نا، ہاں قرض میں کیا کہتے ہیں، تملیک المال بالزمان یا علی وجہ زمان، ٹھیک ہے، یہ دو تعریفیں مکس اپ نہ کریں، ٹھیک ہے، دین اور قرض کی تعریف کا یہ الگ الگ فرق ہے، تو یہ ساری بحث کی بنیاد اسی پہ ہے، یعنی شروع میں قرض اور دین کا فرق سمجھ لیا تو پھر آگے چلے گی بحث، ٹھیک ہے جی۔ تو دین کی تعریف کیا ہے، المال الکلی ثابت فی ذمہ، اسی کو کیا کہتے ہیں، دین کہتے ہیں نا، اسی کو مال کلی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلی فی ذمہ، اسی کو کلی فی ذمہ کہتے ہیں، مختلف لفظ ہیں، کلی فی ذمہ کہیں، المال المضمون کہیں، المال الکلی ثابت فی ذمہ کہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو کیا کہ دین کہیں، بات ایک ہی ہے۔ جب یہ دین ہے تو اب یہ کیا کہلائے گی، بیع الدین بالدین کہلائے گی، جب یہ بیع الدین بالدین کہلائے گی تو لہٰذا یہ اسی روایت کے مطابق یہ کیا ہو جائے گا، معاملہ حرام ہو جائے گا، معاملہ آپ کا کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ فتویٰ کس نے دیا، یہ نجف کے مراجم سے اسحاق الفیاض دامت ظل علی کا یہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بیع الدین بالدین ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے، باطل ہے۔ لیکن شہید اول اور شہید ثانی اور سید سستانی اور سید سعید الحکیم، سید خوئی اللہ رحمہ، ان کا کیا سمجھنا ہے، ان کا سمجھنا ہے کہ نہیں، یہ جو دوسرا آپ دین ابھی بنا رہے ہیں نا، یہ اسی عقد کے وقت کیا دین بنا ہے، یہ عقد سے پہلے کیا دین نہیں تھا، ٹھیک ہے، عقد کون سا، جو عقد بیع یہ لوگ کر رہے ہیں ابھی، ایگریمنٹ بیع کا، ہاں وہ دے گا، جبکہ جو پہلے والا دین ہے نا وہ اس عقد بیع سے پہلی دین تھا، ٹھیک ہے، سابقہ دین تھا، اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ قبل العقد والا دین ہے یا یہ بعد العقد والا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا سمجھا، سید خوئی اللہ رحمہ نے، باقی فقہا مراجع نے، شہید اول شہید ثانی نے، کہ یہ جو روایت کہتی ہے نا کہ بیع الدین بالدین میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیع الدین یعنی آپ دین کو فروغ کریں، دین کو فروغ کریں کیا مطلب، یعنی وہ پہلے سے دین ہو، پھر کہا کہ دوبارہ با لگی، اور با یہاں پہ کیا ہے، مقابلہ اور عوض کے لیے ہے، کہ اس دین کے عوض میں کیا ہے، دوبارہ آپ ایک اور دین لے کر آئیں گے، جب یہ بیع تقابل کے لیے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا دین بھی پہلے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرا دین پہلے سے ہونا چاہیے، کیا مطلب کہ اگر اس بندے کے ڈالر کسی نے دینے ہوں گے، یعنی وہ ڈالر بھی کیا ہوں گے، دین کی شکل میں ہوں گے، جو اس کو کسی نے دینے ہوں گے پہلے سے ہی، یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ جی میرا 1,00,000 اس بندے نے دینا ہے، وہ کہتے ہیں قبلہ صاحب $1,000 میرے فلاں بندے نے دینے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا $1,000 کے آپ بھی مالک ہیں دین کی شکل میں، میں بھی 1,00,000 کا مالک ہوں، کس کی شکل میں، دین کی شکل میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میں اپنا $1,00,000 آپ کو بیچ دیتا ہوں، $1,000 کے بدلے میں کون سا $1,000 جو پہلے سے دین ہے، جو آپ کا کسی نے کیا ادا کرنا ہے، تو تب یہ کہلائے گی بیع الدین بالدین، جو کہ حرام ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا بیع الدین بالدین، ٹھیک ہے یہ بیع الدین بالدین ہے، لیکن یہ روایت کے مطابق بیع الدین بالدین نہیں ہے، کیونکہ روایت میں اس دین کی بات ہو رہی ہے کہ جو قبل العقد کیا ہو، دین ہو۔ یہ کیوں کہا، یہ سارے کا چکر کہاں پہ اوپر ہے، با کے اوپر چکر ہے، کہ بیع الدین بالدین، یہ با کون سی ہے، مقابلہ والی ہے، ٹھیک ہے، والی، وہ کہتے ہیں کہ یہ با جو ہے وہ تقابل والی ہے، مقابلہ والی ہے۔ مقابلہ کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلے والا دین ہوگا اسی کی طرح کا بعد میں آنا چاہیے، اسی کی مثل آنا چاہیے، تو پہلے والا عقد سے پہلے تھا تو جب بال گئی تو وہ کیا آ جائے گا، عقد کے بعد آ جائے گا، ٹھیک ہے، واضح ہے۔
تو لیکن اسحاق الفیاض دامت علی اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں روایت مطلق ہے، یہ بات تقابل وغیرہ یہ اس دقت میں آپ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا فرض کریں، وہ کہتے تو نہیں ہیں، مثلا ہم ایک تشریح کر رہے ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اس کے درس خارج میں نے ان کے نہیں دیکھے، لیکن ان کے فتویٰ سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ بھی روایت میں کیا گیا دین کو دین کے بدلے میں بیچنا، چاہے وہ دین قبل العقد ہو یا وہ دین کیا ہو بعد العقد ہو، دونوں کو کیا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں اور اب آتے ہیں کہ چلیں اس دین کی ہم بات کرتے ہیں جو بعد العقد ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو بعد العقد جو دین ہے، اس دین کی دو صورتیں ہیں، یا جو بعد العقد دین ہے یہ دین حالی ہے یا یہ دین کیا ہے مؤجل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شہید اول کا موقف کیا بنا؟ شہید اول کا یہ موقف بنا کہ اگر تو یہ آپ دین حالی کے ساتھ بیع کر رہے ہیں نا، بیع الدین بالدین، پھر تو کیا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ بیع الدین بالدین نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو آپ کا دین آیا وہ بعد میں بنے، ٹھیک ہے، اس کو بیع الدین بالدین نہیں کہیں گے۔ اور اگر وہ جو دین ہے وہ مؤجل ہے، مؤجل کیا اس نے بدن کیا کہ $1000 آپ کو دوں گا لیکن مہینے کے بعد دوں گا، مؤجل کیا مطلب جس میں اجل کی شرط رکھ دی جائے، ہاں۔ اب اس کو شہید ثانی نے کیا، شہید اول نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے بیع الدین بالدین کہلائے گی اور یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہی فتویٰ سید خوئی علیہ الرحمہ نے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ حالی ہو تو پھر تو جو ہے وہ جائز ہے، بیع الدین بالحال پھر تو جائز ہے، لیکن اگر بیع الدین مؤجل ہو، ٹھیک ہے، بیع الدین بالدین المؤجل ہو، جو ایسا دین جو عقد کے بعد اور مؤجل ہے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں عرف میں جس سے ہی پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بھئی انہوں نے اپنا دین بیچا ہے اور بدلے میں بھی کیا لیا ہے، دین ہی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ بندے کو بتائیں گے کہ بھئی قبلہ صاحب نے میرے $1000 دینے ہیں مجھے، میں نے ان کو اپنا 1 لاکھ دے دیا بیچ دیا، بدلے میں انہوں نے $1000 دینے ہیں، ان کا $1000 کب دینے ہیں؟ وہ کہیں گے یہ $1000 مہینے بعد دینے ہیں، ان کا اچھا وہ بھی قرض ہے، ہم کہ وہ بھی قرض ہے، اچھا جو آپ نے بیچا ہے وہ بھی قرض ہے، ہم کہ وہ بھی قرض ہے، سیدھا عرف کیا سمجھے گا کہ آپ نے بیع الدین بالدین کی ہے۔ لیکن اگر کلی فی ذمہ والی صورتحال ہوتی تو اس سے وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ بیع الدین بالدین کی ہے، ویسے یہ بھی تو بعد کیا نام عقد آتے ہیں، دونوں بعد العقد آ رہے ہیں، دونوں بعد العقد آ رہے ہیں، لیکن عرف کے سمجھنے میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، عرف کے سمجھنے میں فرق ہے۔ کلی فی ذمہ کو عرف کیا ہے، دین نہیں سمجھتا نا، یعنی ابھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، بلکہ مارکیٹ میں کہیں ابھی آپ خود کو کہہ لیں، ہاں آپ خود کو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ قرضے کے ساتھ چیزیں خرید و فروخت کرتا ہوں، دین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہتا، سارے کہیں نقداً ہی دیتے ہیں، دین کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں نہیں یہ دین ہوتا ہے، کلی فی ذمہ دین ہوتا ہے، لیکن عرفاً کیا اسے دین نہیں کہا جاتا۔ لیکن جیسے ہی آپ ٹائم رکھ کے آتے ہیں کہ جی میں کل دوں گا پرسوں دوں گا، اس کو عرف کیا کہتا ہے، ادھار کہتا ہے، اس کو عرف کیا کہتا ہے، دین کہتا ہے۔ تو لہٰذا سید سیستانی نے یہاں تو فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا عرف میں سے دین کہا جاتا ہے تو یہ بیع الدین بالدین کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ بعد والا ہے، بیع مقابلہ بعد والی ہے، یعنی بیع مقابلہ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں دین پہلے والا ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے، ہم کہیں گے روایت کے مطابق بیع الدین بالدین کی بات کی گئی ہے اور معاشرہ بھی اسے کیا کہتا ہے، بیع الدین بالدین کہتا ہے، لہٰذا ہم اسے کیا کہیں گے، حرام کہیں گے اور اسے کیا کہیں گے، باطل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ شہید اول کا بھی یہی سمجھنا ہے، سید سیستانی کا بھی یہی سمجھنا ہے، اور سید خوئی علیہ الرحمہ بھی تقریباً تھوڑا سا ساتھ ہیں، وہ احتیاط لگاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، احتیاط تو نتیجہ تو ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں دیتے، احتیاط مطلب پیچھے ہٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب احتیاط مطلب یہ شہید اول کا نظریہ واضح ہوا، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ جو ہے وہ یہاں پہ اختلاف کر گئے، اچھا، ہاں، وہ اپنے موقع پہ باقی رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی با مقابلہ ہے تو با مقابلہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ دونوں دین اگر قبل العقد ہوں گے تو پھر کیا ہوگی، حرام ہوگی، اگر ایک دین قبل العقد ہے اور دوسرا دین بعد العقد بن رہا ہے، تو اگر بعد العقد بن رہا ہے تو جو حالی ہے جس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی دے گا، دین حالی ہے، وہ بھی تو دین ہے، اور جو مؤجل ہے وہ بھی دین ہے، دونوں دین ہے بھئی، جب دونوں دین ہے تو فرق آپ کیا کر رہے ہیں دونوں میں، حالی میں آپ جائز قرار دے رہے ہیں، مؤجل میں آپ جائز نہیں قرار دے رہے، تو یہ فرق کہتے ہیں میرے لیے واضح نہیں ہو رہا آپ کا، ٹھیک ہے، اس کو کیوں دین کہہ رہے ہیں، وہ جی نہیں جی اس کو دین کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے، کہتے ہیں اس کو بھی دین کہتے ہیں، دین کی تعریف کیا ہے، المال والکلیہ ثابت فی ذمہ، جب المال الکلیہ ثابت فی ذمہ دین کو کہتے ہیں تو یہ جو حالن بیع ہو رہی ہے یہ بھی کیا، پھر آپ اس کو بھی حرام کہیں، اس کو آپ حرام نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو اصل نقطہ وہی ہے کہ دین حالی ہو یا مؤجل والا ہو، چونکہ یہ دین عقد کے بعد بن رہا ہے لہذا یہ اس روایت کے اندر کیا شامل نہیں ہوتا،
اور شہید ثانی کے ساتھ کون کھڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے، کیا نام ہے ہمارے مراجع اربع میں سے مرحوم سید سعید الحکیم، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہی فتویٰ کہ بالکل بات یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں حرام نہیں دونوں جائز ہے۔ ہاں جی جی اب کتنی چیزیں مکس اپ ہوں گی، ایک روایت کو سمجھنے میں کیا اختلاف ہے، جو ابھی دوبارہ میں دہراؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہی دلائل آئیں گے ابھی شہید ثانی کے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات کیا ہے جی؟ پہلی بات بیع الدین بالدین کا سیدھا سیدھا معنی کیا ہے بائے مقابلہ سے؟ کہ دونوں پہلے سے دین ہوں، ٹھیک ہے، دونوں پہلے سے دین ہوں گے تو اگر بعد میں دین بنیں گے تو وہ کیا رہیں گے؟ حلال رہیں گے۔ دونوں بعد میں دین بنے، واضح، ٹھیک ہے، یا ایک جو ہے وہ کیا ہو پہلے سے دین ہو دوسرا بعد میں بنے، پھر جائز رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شہید ثانی کے نظریہ، جی بالکل، سید سعید الحکیم مرحوم کا نظریہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ بعد العقد دین بن رہا ہے، چاہے وہ معجل ہی کیوں نہ حالن ہو، ہو یا معجل کوئی جائز رہے گا۔ کیوں جائز رہے گا؟ کیونکہ روایت میں جو حرام کہا گیا ہے وہ والا دین ہے کہ جو عقد سے پہلے ہو، قبل العقد دونوں دین ہونے چاہیے، سمن بھی دین والا ہونا چاہیے، مسمن بھی دین والا ہونا چاہیے۔ یہ فہم شہید ثانی کی بھی ہے اسی روایت کی، یہی فہم کیا ہے سید سعید الحکیم مرحوم کی بھی ہے، اور کچھ دیگر فقہا کی بھی ہے۔ اس فہم کے بالکل الٹ، بالکل الٹ، یعنی اسے آپ کیا کہتے ہیں 180 ڈگری پہ، ٹھیک ہے، وہ کن کی فہم ہے؟ آیت اللہ اسحاق الفیاض دامت ظل العالی کی۔ انہوں نے کہا بیع الدین بالدین کا کیا مطلب ہے؟ چاہے عقد سے پہلے ہو یا عقد کے بعد ہو، سب کیا جائز نہیں ہے، چاہے حالی ہو یا معجل ہو، سب جائز نہیں ہے۔ اچھا، جو حالن جو ہے وہ بھی، ہاں وہ بھی دین ہے نا، اچھا حالت دین ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو دین، دین ہے تو دین۔ انہوں نے کیا عند العقد ہے نا، عند العقد ہے، انہوں نے کیا چاہے عند العقد ہو یا قبل العقد ہو، صحیح، اطلاق کی روایت سب کو، اطلاق کی روایت سب کو شامل ہے۔ اس نے کوئی با والے بات نہیں ہے۔ ہاں وہ با والی جو آپ چکر چلا رہے ہیں نا، بے مقابلہ وغیرہ والے، وہ ان چکروں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں عرف کا، آپ سیدھا سیدھا اس روایت کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ بیع الدین بالدین حرام، پہلے بعد والی کوئی بات کی گئی ہے؟ اس میں کوئی بات نہیں کی گئی پہلے بعد والی، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چاہے عقد سے پہلے دین ہو یا عقد کے بعد دین ہو، وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید ثانی اور اسحاق الفیاض دونوں بالکل کیا ہے؟ اپوزٹ فہم، ایک ہی روایت ہے، بالکل کیا ہے؟ مختلف سمجھ رہے ہیں۔ درمیان والی فہم کس کی ہے؟ وہ شہید اول کی ہے، سید سستانی لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبل العقد ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں نا، قبل العقد اگر دونوں دین ہے پھر تو حرام ہے، ہاں کسی کا اختلاف نہیں، کسی اختلاف نہیں ہے۔ بحث کس میں ہے کہ سمن جو ہے وہ قبل العقد والی ہے، جو بعد میں سمن یا مسمن ایک، یعنی ایک کیا ہے؟ قبل العقد ہے، دوسرا کیا ہے؟ جو بعد العقد دار ہے۔ تو ان کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر جو دوسرا بعد العقد دار ہے، اگر وہ دین حالی ہو، کلی فی ذمہ ہو، تو پھر تو وہ جائز رہے گا، لیکن اگر وہ کلی فی ذمہ نہیں ہوتا بلکہ معجل ہوتا ہے، حمزے والا معجل، ہاں معجل، جس کے اندر کیا لگائی جاتی ہے؟ شرط لگائی جاتی ہے اجل کی، تو پھر وہ کیا رہے گا؟ باطل اور حرام رہے گا، ٹھیک ہے، ہاں عرف کی وجہ سے، کیونکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیع الدین بالدین کہا جاتا ہے۔ واضح ہوئے تینوں نظریات؟ واضح ہوئے؟ اب یہاں پہ ہماری بحث کس کے اوپر ہے؟ شہید ثانی شہید اول کے اوپر کیا کریں گے؟ اعتراضات کریں گے۔ شہید ثانی اور شہید اول کے نظریے میں کیا فرق ہے شاہ صاحب؟ جی صاحب، ہاں شہید اول اور شہید ثانی کے نظریے میں شہید اول جو ہے وہ بیع الدین بالحال کو جائز قرار دے رہے تھے، اور معجل جو اجل وقت سے جی جی معین ہو اس کو حرام کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور شہید ثانی شیطان رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ روایت کیا کہتی ہے؟ قبل العقد کو بیان کرتی ہے کہ قبل العقد اگر دونوں دین ہوں گے تو پھر وہ باطل ہے، اور آپ میں کیا آ رہے ہیں؟ ایک بعد العقد دار ہے، تو بعد العقد چاہے وہ حالی ہو یا معجل ہو، وہ کیا ہوگا؟ دونوں میں جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ احسنتم، ٹھیک ہے جی، پہنچ گئے سید۔ اب یہ آپ کو جو ہے وہ ڈھانچہ واضح ہو گیا بحث کا، اب یہ آپ عبارت کے اوپر آ جائیں تو کیا چلتے جائیں گے۔ وَيَصِحُ بَيْعُهُ بِحَالٍ، شہید اول کی عبارت، آگے شہید اول کی عبارت کی اگلا جملہ لے لیں، لا بمعجل، یہ پورا ان کا نظریہ آ جائے گا نا۔ یصح بیع الدین، ہاں بحال، حال کے ساتھ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن لا بمعجل، معجل کے ساتھ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حال سے کیا مراد لیا شہید اول نے؟ یعنی وہی دین جسے ہم کیا کہتے ہیں، ہے تو دین لیکن کیا ہے؟ کلی فی ذمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن شہید ثانی جب اس حال کی تشریح کریں گے تو اس حال کو لغوی معنی میں لیں گے،
کہ حال کا کیا مطلب کہ انہوں نے ابھی کے لیے بیچا ہے اور وہ جو قیمت اس کی ادا ہو رہی ہے ابھی زمانے حال میں ادا ہو رہی ہے. اب چاہے زمانے حال میں ادا ہو رہی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا وہ حاضر ہے یا وہ کیا مضمون ہے, یا وہ مشخص ہے یا وہ کیا کلی فی ذمہ ہے. تو یہ اس طریقے سے کیا کہ یہ کیا کریں گے, شر کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ دونوں صورتیں کیا ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں, تاکہ شہید اول کا کیا نظریہ سامنے آ جائے کہ دین کو آپ بیچتے ہیں حاضر کے ساتھ وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, جو تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے, اور اگر کلی فی ذمہ کے ساتھ بیچتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے, جائز ہے. وَإِن لَمْ يَقْبِضْ, وَإِن لَمْ يَقْبِضْ کیا یعنی يَصِحُّ بَيْعُهُ بِحَالٍ وَإِن لَمْ يَقْبِضْ, وہ جو حال ہے اگرچہ اسے وہ قبض میں نہ ملے. ٹھیک ہے, اگر اس نے کہا کہ بھی ابھی میں ڈالر آپ کو دوں گا, کہتے ہیں اگر وہ ابھی ڈالر دے بھی نہیں اور آپ قبضے میں بھی نہ لیں, فقط بات کر کے بیع کر دیں تو یہ بیع آپ کی درست ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں ان لم یقبض کیا مطلب, ابھی تک اس نے ہاتھ میں لیے نہیں ہے, ہاتھ میں لیے نہیں تو کیا مطلب ابھی اس کی گردن پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو کلی فی ذمہ ہو گیا, نہیں تو دین ہو گیا. کہتے ہیں بے شک دین ہو جائے, چونکہ یہ حال ہی ہے, اس کی مدت تو نہیں رکھی گئی. ٹھیک ہے, وَإِن لَمْ يَقْبِضْ کیا مطلب یعنی وَإِن لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ الْحَالِ, اس کی جو حال والی ثمن تھی نا اس کو اس نے قبض میں لیے ہی نہیں ہے, تو قبض میں نہیں لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا, یہ اس کی گردن پہ کیا چلی جائے گی. واضح. اچھا, من المدیون بغیر, یہ جو من المدیون ہے یہ من متعلق ہو رہا ہے بیع کے, کہ بیع کے متعلق, جیسے ہو بیعہ کہ دین کی بیع جائز ہے, چاہے یہ بیع مدیون سے آپ کریں یا غیر مدیون سے کریں. ٹھیک ہے, مدیون سے بیع کیا مطلب کہ وہ جو بندہ خود مقروض ہے وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے کے پیسے جو دینے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے آپ کیا کر لیں, ڈائریکٹ بیع کر لیں. کیسے آپ مدیون سے کیسے بیع ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیا ہے کہ اگر اب ان کو آپ کس کے متعلق کریں, بیع کے متعلق کریں. اگر اس کو آپ ان لم یقبض کے متعلق کریں پھر معنی کیا واضح ہے, یعنی ان لم یقبض من المدیون, اگرچہ وہ کیا ہے مدیون سے اس سے کیا ہے قبض نہ بھی کرے. ٹھیک ہے, مدیون یعنی وہ جو بندہ ہے مقروض, اس سے کیا ہے اس نے قبضہ کرنی نہیں ہے, ظاہری بات ہے, وہ تو دین ہے پہلے سے, کیسے قبض کرے گا وغیرہ کے, پھر کیا مطلب ہے. لہٰذا یہ ان لم من المدیون کو ان لم یقبض کے متعلق کریں گے تو معنی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, من المدیون کو آپ کو متعلق کرنا پڑے گا بیع سے, یعنی چاہے یہ بیع مدیون سے ہو یا غیر مدیون سے ہو. ٹھیک ہے جی, اس کی مثال تھوڑی دے. ہاں, اب بیع مدیون سے ہو تو اس کی مثال ہم کیسے بنائیں گے, یعنی ایک دفعہ ابھی ہم نے کیا مثال بنائی تھی کہ مدیون تو اس دین کا مالک ہی نہیں ہوتا نا, جب وہ اس دین کا مالک نہیں ہے تو وہ کیسے بیع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدیون جو ہے وہ جو دین اس کا ہے وہ کسی اور کو بیچ رہا ہے, بلکہ مطلب کیا ہے کہ دین اور مدیون دونوں آپس میں بیع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندے نے میرے پیسے واپس کرنے تھے 1 لاکھ, میں اسی کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے میرا 1 لاکھ دینا ہے نا, ہم آپس میں اس کے اوپر بیع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کرو 1 لاکھ مجھے بیچ دو, یعنی میں اسے کیا کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے نا یا موبائل ہے, یہ آپ مجھے بیچ دیں. کہتا اچھا بیچ دو تم پیسہ, میں نے کہا پیسہ اس کا وہی ہے جو آپ نے میرا دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے ان سے موبائل کی بیع کی, لیکن موبائل کی بیع کر کے بدلے میں اس کو کیا دیا, دین دیا, تو گویا کہ میں نے دین کو کیا ہے یہاں پہ بیچ دیا, دین کو بیچا اور بدلے میں کیا لے لیا, موبائل لے لیا. لیکن موبائل جو ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن جیسے آپ کہتے ہیں تو وہ مشخص ہے, جزئی ہے, تو پھر یہ اس میں داخل نہیں ہوتا. نہیں اس حال میں حال اس میں ہم لیں گے نا, لغوی معنی میں لیں گے نا. ٹھیک ہے, واضح. آپ اچھا آپ اس والی کر لیں, آپ نے کہا کہ مدیون سے میں بیع, مدیون سے کون بیع کرے گا, دائن بیع کرے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں پہ کیا آپ جملہ لکھیں گے کہ من المدیون جیسے ہو بیعہ من المدیون, کیا مطلب یعنی دائن اور مدیون آپس میں کیا کر لیں, بیع کر لیں. ٹھیک ہے, دائن مدیون کو کیا کہے کہ 1 لاکھ جو آپ نے میرا دینا ہے یہی میں آپ کو کیا دیتا ہوں, بیچ دیتا ہوں. دائن مدیون سے وہ بیع کرے, ہاں, دائن مدیون سے بیع کر لے. ٹھیک ہے, کوئی چیز اس سے خریدے یا کوئی چیز بیچے اور بدلے میں کیا دے, اپنے دائن ہی اس کو دے. ٹھیک ہے, واضح. یا بغیر ہی, یا دائن کیا ہے مدیون سے بیع نہ کرے, مدیون کے علاوہ کسی اور سے بیع کر لے. ٹھیک ہے, لہذا یہاں پہ بائع کون ہوگا, بیچنے والا کون ہوگا,
یا بے کو ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو بے کا لفظ ہے کلی استعمال ہوتا ہے. بے کرنا یعنی خرید و فروخت دونوں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی بے کرنے والا بندہ کون ہوگا؟ دائن ہی ہوگا, کیونکہ جو دین ہے الف کے بغیر, جو دین ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہی دائن ہی ہے نا اس کا مالک. جب دائن اس کا مالک ہے تو وہی اس کو بیچنے والا ہے نا, وہی خرید و فروخت کرنے والا ہے. جی جی. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو دائن ہے چاہے وہ اپنے دین کی خرید و فروخت کرے خود مدیون سے یا غیر مدیون, یا مدیون کے علاوہ کسی اور سے کیا خرید و فروخت کرے کہ بھائی مدیون پر میرے اتنا دین ہے, ہاں آپ مجھے دیں. آپ کہیں کہ بھئی دوسری مثال کیا بنے گی اس کی؟ دو مثالیں ہم کریں گے نا. پہلی مثال تو آپ کو بتا دی کہ مدیون سے کیا کہے کہ یہ جو آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے, زمین ہے, میں اس کی آپ سے بیع کرتا ہوں اور بدلے میں کیا دیتا ہوں؟ اپنا دین دیتا ہوں. غیر مدیون سے کیا ہے؟ غیر مدیون کو کیا کہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ ٹی وی ریموٹ وغیرہ بیچیں اور بدلے میں آپ کو دین دیتا ہوں, لیکن کون سے والا دین؟ جو آپ نے نہیں, جو فلاں بندے نے کیا دینا ہے, میرے ادا کرنے وہ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, وہ ادا کرے گا یا آپ کو ڈائریکٹ ادا کر دے گا یا مجھے ادا کرے گا تو آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, واضح. حالاً کان الدین ام مؤجلاً, یہ جس دین کو بیچا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہو بیع الدین ہے, جس دین کو بیچا جا رہا ہے چاہے وہ دین حال ہو یا کیا وہ مؤجل ہو. حال کان الدین, اس دین کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے نا, اس الف لام کہتے ہیں الف لام عہد ذکری, یعنی جس دین کا پہلے بھی ذکر ہو رہا ہے. کس دین کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کو بیچا جا رہا ہے. تو اب وہ حالی ہو یا مؤجل ہو, یعنی اس بندے نے جو میرے پیسے دینے ہیں چاہے وہ میں ابھی اس سے مانگوں گا تو وہ فوراً میں دے دوں گا اس کو, یا میں ابھی مانگ ہی نہیں سکتا, مہینے کے بعد کیا اس سے میں مانگوں گا. ٹھیک ہے, تو دونوں صورتوں میں کیا مشکل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا اگر آپ دین حالی کو بیچ رہے ہیں تو پھر تو آپ کی بیع ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دین مؤجل کو بیچ رہے ہیں تو پھر آپ کی بیع درست نہیں ہے. انہوں نے کہا وجہ کیوں نہیں درست؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیسہ دینا ہے اس کو وہ تو آپ ابھی دے ہی نہیں سکتے, وہ تو جب مدت آئے گی تو آپ کو واپس ملے گا نا, تو ابھی تو آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے. اور بیع کے اندر شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ ثمن دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہوں اور اگلا بندہ مسمن دینے کے اوپر کیا قدرت رکھتے ہوں. جی بالکل. اگر پیسے دینے کے اوپر آپ کو قدرت ہی نہیں ہے, پیسہ آپ دے ہی نہیں سکتے, بڑے آپ اس کے مالک ہوں, جب آپ کے اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں آپ دے کسی کو نہیں سکتے تو آپ خرید بھی نہیں سکتے کسی سے کچھ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ دین معجل میں چونکہ آپ اس سے لے نہیں سکتے, خصوصاً اس نظریے کی بنیاد پہ کہ عقد قرض کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے, یا اگر قرض نہیں ہے یہاں پہ بیع ہے, فرض کریں بیع کی ہوئی اور بیع کا جو ہے وہ دین ہے, تو یہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے, وہ تو لازم ہے, بیع کا تو لازم ہے. ٹھیک ہے, تو جب معجل آ چکی ہے دین کی, معجل یا دین معجل والا ہے تو آپ لے ہی نہیں سکتے, جب لے نہیں سکتے تو آپ بیع کے دوران دیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے, یعنی اذا کان ما یباع هو مؤجل فالبائع لا يقدر ان يدفع ثمنه لان ثمن ليس في يده. ٹھیک ہے, واضح ہے. کہتے ہیں کہ ولا یمنع تعذر قبضه, لا یمنع معنی نہیں ہے کیا چیز؟ تعذر قبضه, دین کا جو قبض کا متعذر ہو جانا یہ معنی نہیں ہوگا. دین کا قبض متعذر کب ہوتا ہے؟ جب معجل میں ہو نا, حال میں تو متعذر نہیں ہے, وہ تو اس سے مطالبہ کرے کہ میرا دین واپس کرو, مدت تو ہے نہیں, وہ تو دے دے گا. لیکن معجل میں تو کیا ہے وہ نہیں دے دے گا, وہ تو کہ مدت رکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں جو تعذر قبض ہے یہ معنی نہیں ہے, لیکن یہ تعذر قبض کب ہے؟ حال البیع ہے. بیع یعنی جب بیع کا عقد ہو رہا ہے تو اس وقت یہ کیا تعذر ہے. یہ جو حال بیع تعذر ہوتا ہے نا یہ معنی نہیں ہوتا. کس چیز سے معنی نہیں ہوتا؟ من صحت البیع. کیوں؟ لأن شرط, کیونکہ بیع کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ لأن شرط امکان کیا مطلب؟ امکان قبض, امکان قبض ثمن آپ کہہ دیں, امکانہ فی الجملۃ لا حالۃ البیع. ٹھیک ہے, شرط کیا ہے عقد کے صحیح ہونے کی؟ کہ آپ کے لیے ممکن ہو قبض کرنا, ثمن یا مسمن قبض کرنا ممکن ہو, لیکن یہ امکان کیا جب آپ بیع کر رہے ہیں اس وقت امکان ہونا چاہیے یا بعد میں بھی امکان ہو جائے تو وہ کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ بس فی الجملہ امکان ہونا چاہیے. فی الجملہ کیا ہے؟ کہ فقط بیع کے وقت یہ شرط نہیں ہے, اگر آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ کیا کافی ہے. ہاں, اگلے کو آپ بتا دیں کہ میں دین بیچ رہا ہوں, مہینے کے بعد میری پیمنٹ آئے گی تو مہینے کے بعد میں آپ کو دوں گا, کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اس کے لیے کیا ثمن کو دینا متعذر ہو گیا ہے, ثمن کے اوپر قبض متعذر ہو گیا ہے؟ کہتے نہیں, متعذر ہوا ہے تو ابھی حال بیع ہوا ہے, لیکن بعد شہر آپ کہہ دیں, بعد شہر تو متعذر نہیں ہے, ممکن ہے. تو کیا جو قبض ثمن ہے اس کا امکان حال بیع بھی ہونا چاہیے؟ کہتے نہیں, یہ شرط نہیں ہے.
آپ بہت سارے لوگوں سے بیع و شراء کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ مال تیار ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی میری تنخواہ آئی نہیں ہے، ابھی میرے پاس پیسہ ہے ہی نہیں ہے، تو حال بیع تو آپ قادر نہیں ہوتے نا، لیکن پھر بھی بیع سب صحیح قرار دیتے ہیں۔ وہ کس بیس پہ صحیح قرار دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چلیں ابھی نہیں ہے پیسے، بعد میں تو آنے ہیں نا، مہینے کے بعد اس کی تنخواہ آنی ہے، تو لہٰذا وہ بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ تو جتنی آپ کی ادھار کی بیع چل رہی ہیں، خرید و فروخت چل رہی ہے، اس میں اسی حال بیع کے وقت تھوڑی امکان کی بحث کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امکان قبض جو ہے یہ امکان قبض فی الجملہ ہے، فی الجملہ بعض صورتوں میں اگر فی الجملہ بھی انسان قادر ہو تو وہ کافی ہے، بالجملہ نہیں ہے۔ فی الجملہ اور فی الجملہ فرق پتہ ہے؟ بالجملہ کیا ہے؟ تمام حالتوں میں، تمام صورتوں میں کیا قادر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ حالت بیع میں بھی یہ کیا ہو، قادر ہو قبض کے اوپر، کہتے نہیں فی الجملہ بعض صورتوں میں اگر قادر ہے تو یہ کیا کافی ہے، یعنی حالت بیع میں قادر نہیں ہو لیکن بعد میں قادر ہو تو وہ کیا کافی ہے۔ اچھا یہ مسئلے کو کیا کھولا انہوں نے، ولا فرق فی بیعہ، فی بیعہ پھر کس کے آئے گی، فی بیع الدین۔ یہ جو آپ بیع دین بالحال کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے کہ بین کونہ مشخصاً، کہ مشخص ہو، جزئی ہو، یا یہ کہ بین کون مضمون علی الاقوا ہو۔ ہاں کیا مشخص ہو، کون ثمن، ثمن مشخص ہو، وہ جو حال ہے وہ مشخص ہو، جی یعنی ولا فرق فی بیعہ، بیعہ یعنی بیع الدین بالحال، حال کے ساتھ جو بیع کر رہے ہیں اس میں فرق نہیں کہ بین کون الحال مشخصاً، کہ وہ حال کیا ہو، مشخص ہو۔ دین کو تو مشخص نہیں کہہ سکتے نا، ہاں کہ وہ جو آپ حال کے بدلے میں بیچ رہے ہیں وہ حال چیز کیا ہے جو آپ نے ابھی دینی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہو، مشخص ہو۔ اب یہاں پہ حال سے شہید ثانی نے کیا مراد لے لیا، معنی لغوی مراد لے لیا، حالانکہ دین حالی تو مشخص ہوتے ہی نہیں ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ اگر اصطلاح کی بات کرتے ہیں جو معجل کے مقابلے میں دین حالی، جو حالی کس کی قسم ہے، دین کی قسم ہے، وہ تو مشخص نہیں ہوتا نا، کون ہی سے ثمن مراد ہوگا، ہاں ثمن، وہی ثمن ہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لا فرق فی بیع بالحال بین کون ثمن، بین کون ثمن وہ جو حال والی ثمن ہے، ٹھیک ہے، وہ مشخص ہو یعنی حاضر ہو، موجود ہو، یا وہ مضمون، یا کیا ہو، مضمون ہو۔ اب جب مضمون ہوگی تو یہاں پہ اعتراض ہو گیا کہ جب یہ مضمون ہے تو یہ کس میں چلا گیا جی، یہ تو دین میں چلا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں عرفاً اسے دین نہیں، ہاں، لیکن شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ مضمون میں اختلاف پیدا ہو گیا علماء کے درمیان، واو کے زیادہ تذکیہ حاصل، واو نہیں، بین کون مشخصاً و مضمون، کہ فرق نہیں ہے کہ یہ مشخص ہو اور کیا ہو، مضمون ہو، بین لگ گیا نا، بین میں پھر دو چیزیں ایک ایک، وہی او کی فائدہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں وبین، اس کا مشخص ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ مشخص ہو یا مشخص نہ ہو بلکہ کیا ہو، مضمون ہو، یہ بین اس کو یاد کوئی تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی نا، دو چیزوں میں سے کوئی دو میں سے تو ایک ہی ہوگی نا، یا وہ $1 کہے گا خارج میں مشخص کر دے گا، حاضر کر دے گا، یہ تو بات اس طرح ہے نا، ولا فرق فی بیعہ بالحال بین کون ثمن مضمونا، ہاں واو ہے نا، بالکل، بین کون ثمن مضمونا یا بین کون ثمن مشخصا، دو جگہ پہ بین لگے گا نا، دونوں میں فرق نہیں ہے، چاہے ثمن آپ کی مضمون ہو اور ثمن آپ کی کیا ہو، مشخص ہو، بین اور اس میں فرق نہیں ہے۔ مضمون کے علاوہ غیر مضمون بھی ہو سکتے ہیں، غیر مضمون تو پھر بیع کریں گے کس سے، وہ اگلا بندہ کہہ رہا ہے میں $1,000 ہی آپ کو نہیں دوں گا، پھر بیع ہو جائے گی کیا آپ کی، اگلا ضمانت تو اٹھاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی $1,000 جو آپ کو وہ 1 لاکھ کے بدلے میں دے رہا ہے، یا وہ مضمون اپنی گردن پہ لے رہا ہے یا وہ حاضر کر رہے لا فرق برفرق کیسے مدد کریں گے اس کو، لا لا فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا یہ حالت ہو، اگر یہ مطلب دونوں حالتیں جو ہے ہو سکتی ایک ٹائم پہ نہیں ہوں گی نا، دونوں حالتوں میں سے ایک حالت ایک ٹائم پہ ہوگی نا، وہ یہ نا آپ کیا کہیں کہ او والا ہی معنی یہاں پہ آئے گا، بین کی وجہ سے، بین کی وجہ سے او والا معنی آئے گا، لفظ بین کی وجہ سے او والا معنی آئے گا۔ جیسے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھی کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ آپ جو ہے وہ لجنہ میں پاس ہو جائیں، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ لجنہ میں کیا فیل ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اور لگایا، آپ نے اور کا کیا مطلب ہے، دونوں کام اکٹھے ہوں گے، میں فیل بھی ہوں گا پاس بھی ہوں گا، لیکن اور یہاں پہ وہی بین کیونکہ میں لگا رہا ہوں نا، بین کا مطلب کیا ہے کہ یا والا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الاقوا کا تعلق کس سے ہو گیا، مضمون سے ہو گیا، مضمون کے اوپر کیونکہ اعتراضات ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ایت اللہ اسحاق الفیاض دامت اللہ علیہ اور ان کی طرح کے دیگر فقہاء انہوں نے کہا بھی یہ کیسے جائز ہو رہا ہے، یہ تو بیع الدین بالدین ہو رہا ہے، لیکن شہید ثانی یہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اختلاف ہوگا، آپ کے نظریات ہوں گے، لیکن الاقوا، اقوا نظریہ میرے پاس یہ ہے کہ یہ مضمون والے بھی کیا ہے، یہ جائز ہے،
اچھا یہ جائز کیوں ہے؟ دو یہاں پہ کیا دلیلیں تھیں. پہلی دلیل تو انہوں نے یہ کی کہ چلیں جی ہمارا اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا بیع الدین بالدین کہا جائے گا، ہم کہتے ہیں یہ بیع الدین بالدین کا مصداق نہیں ہے کیونکہ یہ دین کیا ہے بعد الحق ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ بعد الحق بھی شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ روایت مجمل ہو گئی کہ حل المقصود من حاضر روایت بیع الدین بالدین، یہ جو بعد کے بعد دین آ رہا ہے، حل المقصود حاضر الدین الذی بعد الباء الدین الثابت قبل العقد او الدین الثابت عند العقد. ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اختلاف ہو گیا. اختلاف کی ضرورت میں ہم چلتے ہیں اصل کی طرف کہ اب عقد کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ عقد بیع کیا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا. تو جب بھی آپ کو عقود میں یہ شبہ پڑ جائے، شک پڑ جائے کہ کیا یہ عقد صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، وہاں پہ آپ اصالت و صحت العقود کیا جاری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں تمام شرائط تو پوری ہیں نا، ثمن بھی معین ہے، مشخص ہے، مضمون ہے، ساری چیز. اختلاف کس میں ہے کہ کیا اس کو دین کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر شک پڑ گیا. تو شک پڑنے کی صورت میں ہم کیا جاری کریں گے؟ اصالت و صحت العقود جاری کریں گے. ٹھیک ہے، نہیں اس سے صاحب نہیں کہتے، یہ ایک مستقل اصل ہے، یہ الگ اصل ہے اصالت و صحت العقود. ٹھیک ہے، یہ آیت ہاں ٹھیک عفواً ہاں ہاں اس کا آپ کیا نام رکھیں؟ محدود اصل ہے یہ. اصالت و صحت العقود اذا لم یمنع مانع من صحت العقد. یہ ساتھ شرط رکھتی ہے کہ صحت عقد سے اگر کوئی چیز مانے نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کیا جاری کریں گے؟ اصالت و صحت العقود آپ جاری کریں گے. شرح میں وہ ایک آیت لگی ہوئی تھی اوفوا بالعقود. ہاں وہ جو آیت ہے نا اوفوا بالعقود وغیرہ یا احل اللہ البیع، ٹھیک ہے، اس سے آپ اصل تو نہیں کہتے نا. ٹھیک ہے، قاعدہ ہے. ہاں وہ تو قاعدہ ہے ایک طرح سے، ظہور روایت ہے، تو یہ نزید کی برکات ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم کیا ہے نزید کی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو نزید والے نے اصل کا کیا معنی، اصل کا معنی کیا کیا؟ وہ جی عموم، اصل سے مراد کیا ہے؟ عموم ہے. عموم کس آیت کا عموم؟ احل اللہ البیع کا عموم. کس آیت کا عموم؟ اوفوا بالعقود کا عموم. ہم کہ جب عموم کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ روایت سے تمسک کر رہے ہیں، اسے تو ہم اصل نہیں کہتے. ٹھیک ہے، واضح. تو لہٰذا اسی وجہ سے جواہر فقریہ میں چلے جائیں، زبدۃ الفقیہ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، باقی کتابوں میں چلیں گے تو وہ اصل سے کیا مراد لیتے ہیں کہ بھئی اختلاف، اصل میں اختلاف کس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، وجہ بھی تو آپ جانیں نا. کیونکہ اب سمن کیا ہو رہی ہے؟ مضمون میں جا رہی ہے. جب سمن مضمون بن رہی ہے، کلی فی ذمہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر اختلاف پیدا ہو گیا کہ اسے دین کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، کیا یہ بیع الدین کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا. روایت مجمل ہو جائے گی. جب روایت مجمل ہو جاتی ہے اس سے نتیجہ نہیں نکل سکتا تو پھر کس سے تمسک کرتے ہیں؟ پھر اصل سے تمسک کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اصل یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ اصالت و صحت العقود کہیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، دوسری دلیل جی، دوسری دلیل کہتے ہیں کہ وعدم صدق اسم دین علیہ عرفان علی المضمون، کہ یہ جو مضمون ہے اس کے اوپر دین کا نام ہی صدق نہیں کرے گا. یہ جو عبارت ہے شہید ثانی کی، یہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے مسالک الافہام، اس سے کہ الگ ہے. مسالک الافہام میں شہید ثانی کی یہ عبارت ہے کہ اذ لا یصدق علیہ بیع الدین بالدین، وہاں پہ یہ عبارت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیع الدین بالدین صدق نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا آگے نظریہ بھی آگے بیان کریں گے، کیونکہ بعد یہاں پہ مقابلہ کی ہے اور مراد کیا ہے کہ جو بعد میں دین آ رہا ہے وہ بھی پہلے سے ثابت ہو، جبکہ یہاں پہ جو دین مضمون بن رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ عند العقد آ رہا ہے، بعد العقد آ رہا ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر وہ جو روایت ہے بیع الدین بالدین وہ کیا صدق نہیں کرتی. ہاں دین کا نام تو صدق کرتا ہے، دین کا نام صدق کرنے سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا بھائی، کیونکہ دین کی جس سے بھی تعریف پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے؟ المال الکلیہ ثابت فی ذمہ، المال المضمون، اسے کیا کہیں گے؟ دین کہیں گے. تو لہٰذا کیا ہے؟ وہ عدم صدق اس میں دین علی المضمون. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ابھی شہید ثانی کی 4 لائنوں کے بعد بات آ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ زور لگائیں گے کہ بھئی یہ دین ہے، دین ہے، وہاں پہ وہ ثابت کریں گے دین ہے، دین ہے، وہ ہو جائے گا، تو یہ دونوں ٹکرا جائیں گے آپس میں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ شہید ثانی کے جو دیگر کلام ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں مسالک الافہام میں، اور ہم کہتے ہیں کہ شہید ثانی کی اس جملے سے مراد کیا ہے کہ وعدم صدق اس میں دین علیہ ہے، یعنی کون سے اس میں دین اس کو صدق نہیں کرتا؟ جو روایت کے اندر ہے. روایت کے اندر جو کون سا ہے؟ بیع الدین بالدین ہے. وہاں پہ جو بیع الدین بالدین لکھا ہوا ہے نا وہ والا کیا ہے نام اس کے اوپر کیا صدق نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بالدین والا نام ہے وہ اس دین کو شامل ہے جو قبل العقد ثابت ہو، جبکہ ابھی جو آپ جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ بعد العقد ہے، اور بعد العقد والا جو دین کا نام ہے یہ اس روایت کے اوپر کیا صدق نہیں کرتا.
تو یہ شرح ہم کہاں سے کریں گے؟ شہید ثانی کی بعد والی عبارت کو دیکھ کے اور جو مسالک الافہام ہے ان کی عبارت ہے، دونوں کو جوڑ کے رکھیں گے تو پھر یہ کیا بنے گی؟ شرح بنے گی۔ وگرنہ اگر وہ مسالک الافہام کی عبارت کو نہ دیکھیں اور آگے نہ دیکھیں تو پھر وہ یا والی بات بنتی ہے جو آپ نے عرفن کا اضافہ کیا نا کہ وعد میں صدق کے اس میں دین علیہ عرفن، یہ عرفن یہ اس کو کوئی دین نہیں کہتا، ٹھیک ہے، یہ دلیل بن سکتی ہے، لیکن یہ دلیل کب نہیں بن سکتی؟ کیونکہ آگے وہ اس کو رد کریں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ اس کو بھی دین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو لہٰذا اس کی اگر شرح آ جائے، مثلا ہمارا جب مباحثہ ہوتا تھا کفایہ وغیرہ کا تو اختلاف ہو جاتا تھا فہم میں، شروحات والوں میں بھی اختلاف ہو گیا جی اس شرح والے نے ٹھیک نہیں لکھا، تو اس وقت ہم کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ میری فہم ہے یا آپ کی فہم ہے، پیپر میں کیا لکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں پیپر میں دونوں احتمال لکھ کے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ الاحتمال الاول من هذه العبارت ان اسم الدین لا یصدق ولا هذا الثمن المضمون، کہ اس میں دین اس کی اوپر صدق نہیں کرتا۔ الذي يذكر في الروایت، ہاں نہیں الذي یذکر فی الروایت نہیں، پہلے وہ احتمال عرفن والا ہے نا جو شروحات والوں نے ذکر کیا، جو شروحات والوں نے لکھا۔ جی دوسرا آپ کہیں گے کہ والاحتمال الثانی الذي هو اقوى عندي، ٹھیک ہے، وہ کیا احتمال ہے کہ ان مقصود شہید ثانی ان اسم الدین لا یصدق علیہ بحسب الروایت، کہ روایت میں جو بدین والا ہے نا وہ اس کے اوپر کیسے صدق نہیں کرتا، لأنه قال فی المسالک، ٹھیک ہے، هذا العبارہ قال کہ لا یصدق علیہ بیع الدین بالدین، وہاں پہ کیا کہا کہ بیع الدین بالدین اس کے اوپر صدق نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک لائن آگے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی بات آپ کو پوری کریں گے، نہیں وہ ایک مطلب جڑ جائے گا نا آگے، لا بمعجل، لا بمعجل کیا مطلب؟ یصح بیع بحال لا بمعجل، ہاں کہ حال کے ساتھ بیع صحیح ہے لیکن معجل کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ معجل کے ساتھ صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لأنه بیع دین بدین، یہ جو معجل والی ہے نا یہ دین بدین کہلائے گی۔ شہید ثانی کہتے ہیں کہ وفیہ نظر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیع دین بدین کہلائے گی، حال والی بیع دین بدین نہیں کہلائے گی، تو یہ بڑی جو ہے وہ آپ کی ایسی عجیب بات ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے اوپر پھر وہ کیا ہے ٹھیک طریقے سے اشکالات کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ لا بمعجل